الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين ماء والطين قرة وأصيلا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ادبگاہی زیر آسمان از عرش نازکتر نفس گم کردمی آید جنید و بایزید ایجا بمصطفیٰ برسا خیش رام یتی ہمعوز اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لمبیز ہزار بار بشویم دہن زمشق و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز کا تذکرہ فرماتا ہے اور فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ہم نے بے شک آپ کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتا ہے ہم نے بے شک آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا نبی لوگوں پر توجہ کرے، لوگوں کو غور سے دیکھے اور قیامت کے دن ان کی گواہی دے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن جس کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہوگی وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر، اور پھر فرمایا ہم نے بھیجا ہے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر۔ یعنی اے میرے نبی، میرے وہ بندے جو مجھ سے بچھڑ گئے ہیں ان کو میری رحمت کا واسطہ دے کر میرے قریب کر دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے نبی، وہ میرے بندے جو مجھے چھوڑ کر بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اے میرے نبی، جو بندے مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف اپنی توجہ لے گئے ہیں، جو مجھے چھوڑ کر روزگار کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو مجھے چھوڑ کر کاروبار کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو مجھے چھوڑ کر دنیا کے معاملات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو میری محبت کو دوسروں کی محبت پر فوقیت دیتے ہیں، اے میرے نبی، جو میرا بندہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے، تیرا کام ہے میری رحمت کا تذکرہ کرو اور میرے ٹوٹے ہوئے بندوں کو مجھ سے جوڑ دینا، ان کو جوڑ دینا۔ بلال حبشی مجھ سے ٹوٹ گیا ہے، اسے مجھے جوڑ دینا۔ عثمان غنی مجھ سے ٹوٹ گیا ہے، انہیں مجھ سے جوڑ دینا۔ گویا قیامت تک جنہیں لوگ مسلمان ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ نے ہے کہ جس دن بندے خدا سے ملے، کیونکہ خدا نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بشیرن، بشیر ہے آپ، بشیر ہے۔ کیا خدا نے قرآن میں کسی اور کو بشیر کہا؟ اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کو ایک ایسے نفس قدسی کو پیدا کیا ہے جو اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ کرتا جاتا ہے، اللہ کی عنایتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کے احسان کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ پروری فضل عنایتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اللہ پر عطا فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اے میرے نبی، تمام کو بتا دو کہ پروردگار کیسا ہے، بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کس شان والی ہے۔ تو اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے رسول اللہ آئے۔ رسول اللہ کیوں آئے؟
میلاد النبی کیوں ہوا؟ رسول اللہ کی آمد کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ اے نبی جائے، یا اللہ تو نے تیرے نبی کو بھیج کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا، اے پروردگار عالم تو نے اپنے نبی کو بھیج کر کے ہم پر کتنا بڑا احسان، وہ آج نہیں پتا چلے گا، قیامت کے دن پتا چلے گا، جب کفار اور مشرکین کو اٹھا کر دوزخ کی گہرائی صلی اللہ علیہ محمد کی حالت قبول فرما، الہ نبی کی رشتے سے وسیلے سے اس علاقے میں رحمت برکت نازل فرما، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو سیاہ پر باری بارا درگزر فرما، نبی کریم علیہ السلام کے نالے پاک سے رحمت برکت نازل فرما، برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، الحق لا اله الا الله. الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بروز جمعرات بعد نماز عشاء یہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اہلان محلہ اور ابتدائی صدور و متمدین کے کارکن کل ہند مسجد اتحاد المسلمین یہ تمام کی طرف سے محلے کی جانب سے نوجوانوں کی جانب سے یہاں پر جلسہ منعقد کریں اور سلیم نگر میں جامع مسجد کے قریب اور تناول کام کا اہتمام کریں. پورے خروش کے ساتھ الحمدللہ یہاں پر علی جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب کی مدعو کیا گیا تھا، کافی تشریف لائے تھے، سب کے ساتھ فاتحہ خوانی ہوئی. الحمدللہ پورے محلے کی جانب سے جلسے کا انتظام تقریباً 8 سے 9 سال سے کیا جا رہا ہے الحمدللہ، اور تمام پورے جب نوجوان محلہ جوش و خروش کے ساتھ یہ جلسے میں، یہ تناول تام میں، فاتحہ میں، تمام میں شرکت کرتے ہیں الحمدللہ.